رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شاعر نے کچھ نظم لکھی اور نظم لکھ کر اس کو چوروں کا جو سردار تھا اس کے پاس لے گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ نظم، یہ تعریفی کلمات اس کو سناؤں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ انعام ملے گا۔ چور نے جب وہ الفاظ سنے، وہ نظم سنی، تو سننے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے جسم سے کپڑے ہی اتار لو۔ اس نے اس کے جسم سے لوگوں نے کپڑے اتار لیے۔ اب سخت سردی کا موسم تھا، یہ باہر نکلا، وہاں سے رو بھی رہا ہے اور سردی بھی لگ رہی ہے، کانپ رہا ہے سردی سے۔ باہر نکلا تو بستی کے کتے جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب اوپر سے سردی، جسم پہ کپڑے نہیں، چور نے بھی اس سے یہ کیا کہ اس کے کپڑے بھی اتار لیے، ادھر کتے بھی ساتھ پیچھے لگ گئے۔ تو اب اس نے کتوں کو بھگانے کے لیے پتھر جب اٹھایا تو سردی بھی تھی اور پتھر وزنی تھا، اس سے اٹھایا نہ گیا، تو اس کی زبان سے نکلا، یہاں کے لوگ بڑے پاگل ہیں کہ کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پتھروں کو باندھ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب وہ چوروں کے ڈاکو نے یہ بات سنی تو اس کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا مہربانی صاحب آپ مجھے میرے کپڑے ہی واپس کر دیں، باقی آپ سے کسی اور چیز کی مجھے امید نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد بڑا ایک سبق دینا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ نقل کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی اسی شخص کے سامنے کی جانی چاہیے جس کے اندر حکمت اور دانائی کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ کسی کے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں کریں اور آگے سے بیٹھے ہوں چوروں جیسے، تو پھر اس کے سامنے پھر یہی ہوگا کہ آپ حکمت اور دانائی کی باتیں کریں گے، وہ الٹا آپ کی بےزتی کریں گے اور آپ کے جسم سے کپڑے تک اتار لیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی انہی کے سامنے ہوں جو اس قابل ہوں، نہیں تو فرمایا کہ پھر تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر تھا، خاموش رہتے تو کم از کم تمہارے جسم سے کپڑے تو نہ اتارے جاتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح معنوں میں اور صحیح جگہ پر استعمال کرے۔